اس کے قاتل ہونے میں، چور ڈاکو اور دہشت گرد ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اگر پھر قتل کر دیا جائے نہیں، پھر بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ قانون، آپ کا قانون غلط ہے، آپ کی عدالت غلط ہے۔ آپ اپنی عدالت کو ٹھیک کریں، اپنے قانون کو ٹھیک کریں جو قاتل کو سزا دے۔ اگر یہ حق لوگوں کو دے دیا گیا اور ایسے ہی لوگ، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جعلی جو پولیس مقابلے میں ہے، جہاں گناہ گار مارے جاتے ہیں، لوگ اپنے بھی جو دشمنیاں وہ پوری کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے لوگوں کو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں الزام لگا کر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید نے جو احکام عشرہ عہد جاہلیت کے بالمقابل اپنا نیریٹو جو قرآن نے پیش کیا، تو اس میں یہ حکم کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو آدمی ناحق مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو امپاور کیا ہے، اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی سنیے آگے کیا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن قتل میں وہ بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو اختیار دیا گیا، اس نے قصاص لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کی آگے نسلوں سے، رشتہ داروں سے، دیگر عزیز و اقارب سے بھی لوگ اللہ معاف فرمائے کہ انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں اور خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہلیت کی یادگار کے طور پر ذکر کر کے اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، انہ کان منصورا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو گئی۔ مظلوم مقتول کے مقابلے میں اس کو اختیار مل گیا، تو اس میں وہ زیادتی نہ